الرحیم میں رستم آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیو جو میں نے ریکارڈ کی تھی وہ چیپٹر 3 کے بارے میں تھی، اور اس میں ریسرچ پروپوزل کا چیپٹر 3 جو ہے اس کے بارے میں جنرلی بات کی تھی۔ تو ابھی میں آپ کو ایک سیمپل پروپوزل دکھانے والا تھا کہ ویڈیو مجھ سے ختم ہو گئی، تو اب اس کو پچھلی ویڈیو کے ساتھ ملا کے آپ سنیے کہ چیپٹر 3 جو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی تھیں۔ اس میں نے ریسرچ ڈیزائن کے اوپر سرسری سی بات کی تھی، پاپولیشن سیمپل کے اوپر، سیمپلنگ ٹیکنیکس، ریسرچ انسٹرومنٹس، اور اس کے علاوہ میں نے باتیں کی تھیں کہ ڈیٹا انالیسس اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں۔ یہ 2-4 اور پوائنٹس ہیں، یہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جلدی سے ایک ایم اے ٹیفل کا جو پروپوزل ہے وہ دکھاتا ہوں، اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ریسرچ پروپوزل کا ایک فارمیٹ کیا ہوتا ہے، ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے یہ ایک ریسرچ پروپوزل ہے جس کا چیپٹر 1 آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ٹیکس لکھا ہوا ہے، شاید یہ آپ کو نہ دکھائی دے رہا ہو، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فارمیٹ دکھا رہا ہوں نا اس کا۔ تو چیپٹر 1 تو میں اس کے میرا ٹاپک نہیں ہے، میں جلدی سے آپ کو ویسے چیپٹر 1 کی ہیڈنگز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جلدی سے۔ یہ دیکھیے میں اس کو اسکرول کر رہا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہے، یہ ہماری چیپٹر 1 کی سب ہیڈنگ ہے۔ ریسرچ کوسچنز ہیں، اوکے، پھر آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی ہے، اس میں سیکوینس آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے ہم۔ سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ڈی لیمیٹیشنز ہیں۔ یہ ڈی لیمیٹیشنز کچھ ٹیچرز یا سپروائزرز چیپٹر 1 میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، کچھ سپروائزرز چیپٹر 3 میں لکھواتے ہیں، یعنی ہو۔ اچھا، اس کے بعد چیپٹر 2 آپ کے سامنے آ گیا۔ چیپٹر 2 ہوتا ہے لٹریچر ریویو۔ اس میں آپ مینشن کرتے ہیں کہ پرانی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ٹاپک آپ نے چنا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر پہلے سے ریسرچ ہوئی ہے تو ان کا ریسرچ ڈیزائن کیا تھا، انسٹرومنٹ کیا تھے، اور ان کی جو اسٹڈیز تھیں ان کی لمیٹیشنز یا ڈی لیمیٹیشنز کیا تھیں۔ اسی طرح کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے کہ آپ بتاتے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں، پچھلی ریسرچز کی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہیں، اور کس طرح وہ آپ کی اسٹڈی کے ساتھ ریلیٹس کرتی ہیں، یا ان کے اندر کیا گیپس تھے جو آپ نے سوچا کہ انہوں نے آپ کے جو پرابلم ہے اس کو انویسٹیگیٹ صحیح طرح نہیں کیا، اور وہ گیپس ہیں جن کے وہ فل کرنے کے لیے آپ اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں پھر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو لٹریچر ریویو کے اندر ہمیں تھیوریٹیکل فریم ورک بھی دینا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تھیوریٹیکل فریم ورک جو ہے چیپٹر 3 میں لوگ دیتے ہیں، لیکن بی ایس لیول پہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چیپٹر 2 کے اندر تھیوریٹیکل فریم ورک مینشن کریں۔ تھیریز ہوتی ہیں، اور وہ تھیریز جو ہیں پرانے جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جیسے ماہرین ہوتے ہیں لینگویج کے، ELT کے، یا لٹریچر میں ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ تھیریز بیان کی ہوتی ہیں۔ جیسے لٹریچر میں ٹچ اسٹون تھیری ہے، ہاؤ ٹو ایویلویٹ اے ٹیکسٹ، ٹیکسچوئل انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے، تو جس میں آتھر کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹیکسٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اچھا، وہ جو ماحول ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انوائرنمنٹ، اسپرٹ آف دا ایج، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو پرانے لوگوں کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اب جو نئے ریسرچرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ ان کا جو ورک ہے کس تھیری پہ بیس کر رہا ہے، کہ لیٹ سے آپ کسی پوئم کو، کسی ڈرامے کو، کسی ناول کو، شارٹ سٹوری کو ایویلویٹ کر رہے ہیں، کریٹیکل اپریزل کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس پہلے سے ایک کینن ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک تھیری ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو بھی تھیری اچھی لگے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹیکسٹ کو آتھر سے علیحدہ کر کے ایویلویٹ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اس زمانے کے اسپرٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو بھی آتھر ہوتا ہے زمانے کے اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور کچھ لوگ یعنی اس طرح کی تھیریز ہیں۔ تو آپ جب ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اپنی تھیریز کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس طرح ELT میں جیسے بیہیویئرزم ہے، مینٹلزم ہے، ہماری جو تھیریز ہیں، سوشو تھیری ہے، اچھا، اسی طرح انٹریکشنس تھیری ہے، انٹریکشنزم، تو یہ لینگویج لرننگ تھیریز ہوتی ہیں۔ تو اس حصے میں آپ اپنی کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک ڈھانچہ سا بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ریسرچ ورک ہے وہ کس تھیری کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اچھا، جلدی سے کریٹیکل سمری دیتے ہیں آپ، سیکنڈ چیپٹر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں اسٹڈیز مینشن کی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرانے لوگوں نے جو اسٹڈیز کی ہیں کس سن میں کی ہے، یہاں پہ اس کا شارٹ سائٹیشن دیا جاتا ہے، پھر آگے آخر میں بیبلیوگرافی میں ڈیٹیل دیا جاتا ہے۔ یہ چیپٹر 3 ہے جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ریسرچ میتھڈالوجی، اس کو ہم کہتے ہیں میتھڈ سیکشن، ٹھیک ہے، میتھڈس سیکشن۔
اس میں پہلا جو ٹاپک ہوتا ہے ریسرچ ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات کر چکے تھے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں نے لکھا ہے کہ اٹس qualitative quantitative ریسرچ میتھڈ. اوکے، اور مکس میتھڈ ریسرچ ہے، اوپر لکھا بھی ہے. تو پاپولیشن اینڈ سیمپل سائز میں دیکھیں، ٹیفل ٹرین ٹیچرز آف ہزارہ ریجن ول کنسٹیٹیوٹ دا پاپولیشن آف دا پروپوز اسٹڈی. یہ چونکہ پروپوزل ہے تو اس میں ول کا استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، فیوچر ٹینس کا. تو یہ آپ ایک پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، الگ الگ سے پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے اگر اکٹھا کر دیا تو آپ نے سیمپل سائز دینا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ سیمپل سائز ہے 50 فیمیل ٹیفل ٹرین ٹیچرز. تو پاپولیشن تو ہے ٹیفل ٹرین ٹیچرز. تو جو ایبٹ آباد ریجن میں ٹیفل ٹرین ٹیچرز ہیں، یہ ان کی پاپولیشن ہے. تو اب ہو سکتا ہے وہ ہزاروں میں ہوں، 800 ہوں، 1000 ہوں، 1200 ہو، 2000 ہوں، تو ان میں سے 50 ٹیچرز کو اٹھایا گیا. تو یہ سیمپل سائز ہے، ٹھیک ہے. سیمپلنگ ٹیکنیکس لکھا ہوا ہے آگے. اس کے بعد ریسرچ انسٹرومنٹس، ٹھیک ہے. اس میں ان کا جو انسٹرومنٹ ہے کویشچنئر ہے، جیسے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے. آبزرویشن شیٹ ہے، دوسرا ان کا انسٹرومنٹ ہے. جو مکس میتھڈ ریسرچ ہے تو اس میں مختلف چیزیں. اچھا، پھر ڈیٹا انالیسز، کیا ڈیٹا کیسے انالیسز کیا جائے گا، یعنی کیا یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوگا یا کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوگا. اگر یہ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے تو کون سا ٹول استعمال ہوگا، جیسے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، زیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیر آر سو مینی ادر ٹیسٹ وچ آر اپلائیڈ ٹو دا نیومیرک ڈیٹا، ٹھیک ہے، اگر وہ نمبرز ہیں. تو اگر وہ کوالٹیٹیو ڈیٹا ہے تو اس کو کیسے انالائز کیا جائے گا، یہاں پہ وہ تفصیل دینی پڑتی ہے نا کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے. پھر اسٹڈی پروسیجر یا ڈیٹا کلیکشن پروسیجر مینشن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی چیپٹر کے ابھی دیکھا آگے انہوں نے مینشن نہیں کیا، تو اسی میں یہ دیکھا ٹائم اینڈ بجٹ. آپ کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس اسٹڈی میں کتنا ٹائم لگے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ریسرچ پروجیکٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کتنا پیسہ لگے گا. خیر یہ ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے اکیڈیمک ریسرچ ہوتی ہے BS لیول پہ یا ایم فل لیول پہ، اس میں بجٹ اس طرح انوالو نہیں ہوتا. لیکن جو اپلائیڈ ریسرچ ہوتی ہے جو مختلف کمپنیز کراتی ہیں، جیسے کارپوریٹ سیکٹر میں ریسرچ ہوتی ہے، تو اس میں چونکہ وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے ریسرچ پروجیکٹ، تو اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ اسٹڈی 2 سال میں کریں گے، 4 سال میں کریں گے. اچھا، یا پھر ٹائم بھی دیں اور یہ بھی بتائیں گے خرچ کتنا آئے گا. یہ نہ کہ آپ کہیں جی اس پہ لیٹ سے 2 کروڑ روپیہ لگے گا اور بعد میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہوتے 40 کروڑ تک پہنچ جائے. تو جو آپ پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں ایک کسی بھی، جیسے غازی بروتھا پروجیکٹ جب بنا تو اس کے اوپر فیزیبلٹی رپورٹس بنی کہ بنانے والوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہا کہ جیسے یہ پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا تو لوگوں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوں گے ان کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا پڑیں گے، معاشی اثرات کیا ہوں گے، کلچرل اثرات کیا ہوں گے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے مختلف ریسرچرز کو انوائٹ کیا کہ آپ ایک اسٹڈی کریں، فیزیبلٹی دیں، یہ پروجیکٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو جن لوگوں نے پروپوزل سبمٹ کرائی تو وہ ڈیفینیٹلی مینشن کریں گے کہ یہ ریسرچ جو ہے کتنے عرصے میں کریں گے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اور صاف ظاہر جو پروپوزل ان کو لگی ہوگی، جیسے کسی نے کہا ہوگا کہ وہ 6 ماہ میں یہ پروجیکٹ فیزیبلٹی رپورٹ دے گا تو ان کو لے لیا ہوگا، جس نے کم خرچ دیا ہوگا اس کو لے لیا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، ٹائم اینڈ بجٹ کتنا لگے گا آپ کو. اس میں ایک اور سیکشن بھی مینشن کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ، یہ تو پروپوزل ہے، لیکن جب آپ ایکچوئل تھیسس لکھیں گے، ایکچوئل رپورٹ لکھیں گے تو اس کے کتنے چیپٹرز ہوں گے. تو ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں، وہ بھی ایک سیکشن ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک دوسری رپورٹ میں نے ساری پروپوزل اوپن کی ہے. اس پہ بھی دیکھیں ریسرچ انسٹرومنٹس بیان کیے گئے ہیں. یہ بھی ایک مکس میتھڈ اسٹڈی ہے، اس میں پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ کا ذکر ہے. اچھا، اسی میں آپ آگے جا کر کویشچنئر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی میں سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز کا ذکر ہے. اچھا، اسی میں ریفلیکٹر جرنل کا ذکر ہے. تو اوکے، تو اب اس میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں جو بھی میں بتا رہا تھا، ڈیٹا انالیسز اسٹریٹجیز. تو اس پروپوزل میں ریسرچر نے یہ لکھا ہے کہ وہ ڈیٹا کو کیسے انالائز کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر پلان آف ایگزیکیوشن، جیسے ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن پروسیجر، کہ یہ اسٹڈی آپ کیسے کریں گے، فرسٹ فیز میں کیا کریں گے، سیکنڈ فیز میں کیا ہوگا، اس طرح یہ مینشن کرنا ہوتا ہے. BS لیول پہ اتنی ڈیٹیل نہیں دینی ہوتی ہمیں، لیکن ہائی لیول پہ ایم فل PhD پہ ہمیں یہ دکھانا پڑتا ہے. ٹائم فریم دیکھا
تو ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ فیز 1 میں کیا ہوگا، فیز 2 میں کیا ہوگا، فیز 3 میں کیا ہوگا. چیپٹر ڈویژن اس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ جو ایکچوئل آپ نے بعد میں یعنی پروپوزل اگر آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، سپروائزر بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بورڈ آف اسٹڈیز بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ اوکے جی آپ کام سٹارٹ کریں، ڈیٹا کلیکٹ کریں، انالائز کریں، فائنڈنگز دیں، تو پھر آپ اس کے بعد جو ایکچوئل رپورٹ ہمیں سبمٹ کریں گے اس کا ڈیزائن بھی ہمیں شیئر کریں، اس کا فارمیٹ بھی شیئر کریں. تو اسے ہم کہتے ہیں چیپٹر ڈویژن آف دا ایکچوئل تھیسس. یہ بھی یوزلی ایڈ کیا جاتا ہے. بی ایس لیول پہ شاید نہ کیا جائے، ایم فل پہ بھی شاید نہ کیا جائے، لیکن پی ایچ ڈی لیول پہ یہ ضرور ایڈ کیا جاتا ہے کہ چیپٹر ڈویژن انٹروڈکشن آپ کا چیپٹر کیسا ہوگا. یہ یعنی ایکچوئل ریسرچ رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس کی ڈویژن دینی پڑتی ہے آپ کو کہ آپ کی چیپٹرز کی کیا ڈیٹیل ہوگی. اس کے بعد پھر سیکشن آتی ہے آپ کی ریفرنس سیکشن، بیبلیوگرافی. ٹھیک ہے، تو ریفرنس میں آپ وہ ریفرنس مینشن کرتے ہیں، وہ ورکس مینشن کرتے ہیں جو آپ کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو آپ نے ایکچوئل استعمال کیے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو پڑھا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے. اور اسی کی جگہ ایک ٹرمز یوز کرتے ہیں بیبلیوگرافی. تو بیبلیوگرافی میں آپ نے جو کتابیں نہیں بھی پڑھی ہوئی ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں یا وہ موجود ہیں، تو آپ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں سب کا مینشن کرتے ہیں، ساری کتابوں کی، آرٹیکلز کی، ریسورسز کی، پرائمری ریسورسز، کینڈیڈیٹ ریسورسز کی تفصیل دیتے ہیں. لیکن ریفرنس اگر آپ نے صرف ریفرنس لکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جتنی اسٹڈیز مینشن کی گئی ہیں وہی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں اور جن کے بارے میں آپ نے لٹریچر ریویو میں مینشن کیا ہے اور آپ نے ان کو پڑھا ہوا ہے، ان کی ڈیٹیل یہاں پہ دے دی جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ریفرنس سیکشن. پھر آخر میں ایک سیکشن ہوتی ہے اپینڈکس سیکشن، اپینڈسیز، وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. تو ابھی آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو ریسرچ پروپوزل ہے اس میں کتنے جو ہے چیپٹرز ہوں گے. 3 چیپٹرز ہوں گے. چیپٹر 1 انٹروڈکشن، چیپٹر 2 لٹریچر ریویو اینڈ چیپٹر 3 ریسرچ میتھڈالوجی. تو ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر میں نے 2 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، ابھی شارٹ سی باتیں کی ہیں، پھر ان کے اوپر ایکسپینڈ کریں گے، آرام سے پھر بات کریں گے. تو اب آپ کا ریسرچ پروپوزل کا جو ایک خاکہ ہے یعنی ایک فارمیٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب آپ ریسرچ پروپوزل اپنی لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بنی بنائی ریسرچ پروپوزل بھی آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں. آپ انہیں پہلے دیکھیں اور اس سے اندازہ کریں ریسرچ پروپوزل کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں ماڈل اپروچ ٹو رائٹنگ. دیر آر 3 اپروچز ٹو رائٹنگ. ایک ہے پروسیس اپروچ ٹو رائٹنگ، ایک ہے ژانرا اپروچ ٹو رائٹنگ، ایک ہے ماڈل اپروچ ٹو رائٹنگ. ماڈل اپروچ میں ماڈلز جو ہیں بچوں کو دے دی جاتے ہیں، وہ ان کو سکین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے لیفنگ کرتے ہیں، الٹتے پلٹتے ہیں، اس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے رپورٹ پروپوزل رائٹنگ کا فارمیٹ. تو اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ آپ کا ریسرچ ایریا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی پروپوزل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے جی. تو بی ایس 4 اسٹوڈنٹس فونیٹکس اینڈ فونالوجی جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج ویلیا میں، اب ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پروپوزل رائٹنگ کیا ہے. تو ابھی میں ان کو ایک پروجیکٹ دینے جا رہا ہوں. تو اس پروجیکٹ میں وہ بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس سے ایک پروپوزل ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک پروپوزل ڈیولپ کریں. تھینک یو ویری مچ.